منکی پوکس 16 ملکوں میں پھیلے مرض پر پاکستان میں بھی الرٹ جاری۔ اس مرض کی علامات کیا ہیں اور علاج کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز نے ہدایت دی ہے کہ صحت عامہ سے منسلک تمام قومی و صوبائی حکام منکی پوکس کے مشتبہ متاثرین کی جانچ کے لیے ہائی الرٹ پر رہیں، جبکہ ایئرپورٹ سمیت داخلی راستوں پر مسافروں کی نگرانی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جاری کردہ ہائی الرٹ کے مطابق حفاظتی اقدامات کے لیے وقت پر تشخیص اہم ہے، لہذا تمام سرکاری و نجی ہسپتال متاثرین کے علاج اور مریض کو تنہائی میں رکھنے کے انتظامات مکمل کریں۔ NIH نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ فی الحال پاکستان میں منکی پوکس کا کوئی مصدقہ کیس موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے صوبے میں منکی پوکس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر محکمہ صحت کو چوکس رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ منکی پوکس کے مرض سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر فی الفور اختیار کی جائیں۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی اسکریننگ کا مؤثر میکانزم وضع کیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ افریقہ کے باہر منکی پوکس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور عام طور پر افریقہ میں اس کے متاثرین کی تشخیص نہیں کی جاتی۔ برطانیہ میں اب تک منکی پوکس کے 56 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ اب تک منکی پوکس کے 100 سے زیادہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں، جن کی جلد پر دانے نکلتے ہیں اور انہیں بخار کی شکایت ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں اس کے متاثرین کی تشخیص ہوئی ہے۔ ماہرین کو ڈر ہے کہ اس کے متاثرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر آبادی کو درپیش خطرہ کم بتایا گیا ہے۔ مرکزی اور مغربی افریقہ کے دور دراز علاقوں میں یہ وائرس عام ہے۔ عالمی ادارہ صحت میں نئی بیماریوں کے پھیلاؤ پر کام کرنے والی ماریا وان خرکوف کہتی ہیں کہ اس صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پیر کو نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم انسانوں سے انسانوں میں وائرس کی منتقلی روکنا چاہتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں یہ ممکن ہے جہاں وائرس اس قدر نہیں پھیلا۔ ان کا اشارہ یورپ اور شمالی امریکہ میں سامنے آنے والے کیسز کی طرف تھا۔ افریقہ کے باہر اس وائرس کے اب تک 16 ملکوں میں متاثرین سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کورونا وائرس کی طرح اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا۔ وائرس کی منتقلی جلد سے ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں میں بیماری کی شدت معتدل ہے۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق یہ ایک نایاب وائرل انفیکشن ہے جو اثرات کے اعتبار سے عام طور پر ہلکا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وائرس لوگوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا اور اس لیے اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کے حوالے سے خطرہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔ منکی پوکس کے لیے کوئی مخصوص ویکسین موجود نہیں ہے، لیکن چیچک کا ٹیکہ 85% تحفظ فراہم کرتا ہے کیونکہ دونوں وائرس کافی ایک جیسے ہیں۔ یہ بیماری منکی پوکس نامی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو چیچک جیسے وائرس کی شاخ میں سے ہے۔ یہ زیادہ تر وسطی اور مغربی افریقی ممالک کے دور دراز علاقوں میں ٹراپیکل بارش کے جنگلات کے قریب پایا جاتا ہے۔ اس وائرس کے 2 اہم اقسام مغربی افریقی اور وسطی افریقی ہیں۔ برطانیہ میں متاثرہ مریضوں میں سے 2 نے نائجیریا سے سفر کیا تھا، اس لیے امکان ہے کہ وہ مغربی افریقہ قسم کے وائرس کا شکار ہیں جس کا اثر عام طور پر ہلکا ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی تک غیر مصدقہ ہیں۔ ایک اور معاملہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن میں سامنے آیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسی مریض سے یہ وائرس منتقل ہوا ہے۔ مزید حالیہ معاملات کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معلوم روابط یا سفر کی کوئی تاریخ نہیں ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ برطانیہ میں کمیونٹی میں پھیلنے سے ہوا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی اگر اندیشہ ہے کہ وہ متاثر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی ماہر صحت سے ملے۔ ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر میں درد، پٹھوں میں درد اور عام طور پر
کسی بھی چیز کا دل نہ چاہنا شامل ہے۔ ایک بار جب بخار جاتا رہتا ہے تو جسم پر دانے آ سکتے ہیں جو اکثر چہرے پر شروع ہوتے ہیں، پھر جسم کے دوسرے حصوں عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں تک پھیل جاتے ہیں۔ دانے انتہائی خارش یا تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ دانے میں بدلنے سے قبل یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور بعد میں یہ دانے سوکھ کر گر جاتے ہیں، لیکن بعد میں زخموں سے داغ پڑ سکتے ہیں۔ انفیکشن عام طور پر خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور 14 سے 21 کے درمیان رہتا ہے۔ جب کوئی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں ہوتا ہے تو اس میں منکی پاکس پھیل سکتا ہے۔ یہ وائرس ٹوٹی اور پھٹی ہوئی جلد، سانس کی نالی یا آنکھوں، ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسے پہلے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کے طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ جنسی تعلقات کے دوران براہ راست رابطے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ بندروں، چوہوں اور گلہریوں جیسے متاثرہ جانوروں کے رابطے میں آنے سے بھی پھیل سکتا ہے، یا وائرس سے آلودہ اشیاء جیسے بستر اور کپڑوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ وائرس کے زیادہ تر اثرات ہلکے ہوتے ہیں، بعض اوقات چکن پاکس سے ملتے جلتے ہیں اور چند ہفتوں میں خود ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ تاہم منکی پاکس بعض اوقات زیادہ شدید ہو سکتا ہے اور مغربی افریقہ میں اس کی وجہ سے اموات کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگرچہ کچھ معاملات ہم جنس پرستوں اور دونوں جنسوں میں رجحان رکھنے والے بائی سیکسوئل مریضوں میں دیکھے گئے ہیں، لیکن جو بھی شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں آتا ہے جس کو منکی پاکس ہے، وہ ممکنہ طور پر وائرس کا شکار ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی نے کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں حالیہ کیسز کا قابل ذکر تناسب ہم جنس پرستوں اور بائی سیکسوئل مریضوں میں پایا گیا ہے، لہٰذا ہم خاص طور پر ان کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کی علامات کے متعلق چوکنا رہیں اور اگر انہیں خدشات ہوں تو مدد حاصل کریں۔ اس وائرس کی شناخت سب سے پہلے ایک قیدی بندر میں کی گئی تھی اور سن 1970 کے بعد سے 10 افریقی ممالک میں اس کے پھیلنے کی اطلاع ملی ہے۔ سن 2003 میں امریکہ میں ایک وبا پھیلی تھی جو پہلی بار افریقہ سے باہر دیکھی گئی تھی۔ مریضوں میں یہ بیماری پریری کتوں کے قریبی رابطے سے آئی تھی جو ملک میں درآمد کیے گئے چھوٹے میملز سے متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت کل 81 کیس رپورٹ ہوئے لیکن کسی کی موت نہیں ہوئی۔ سن 2017 میں نائجیریا میں اس کی سب سے بڑی وبا دیکھی گئی جس کے تحت 172 مشتبہ کیسز سامنے آئے اور 75% متاثرین 21 سے 40 سال کی عمر کے مرد تھے۔ منکی پاکس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، لیکن انفیکشن کی روک تھام کے ذریعے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چیچک سے بچاؤ کی ویکسینیشن 85% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ برطانیہ نے چیچک کی ویکسین کی خوراک خریدی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے ٹیکے مریض کو لگائے جا سکتے ہیں۔ اینٹی وائرل ادویات بھی اس کے علاج میں مدد کر سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم قومی وبا کے دہانے پر نہیں ہیں اور UK ہیلتھ ایجنسی کے مطابق اس کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منکی پاکس سے متاثرہ مریض کے 50 رابطوں میں سے صرف ایک ہی متاثر ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ وائرس کتنا کم خطرناک ہے۔ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ ہم ملک گیر وبا کے دہانے پر ہیں۔ UK ہیلتھ ایجنسی لوگوں کو مشورہ دے رہی ہے اور ان کی نگرانی کر رہی ہے جو اس وبا کی زد میں آنے والوں کے قریبی رابطے میں رہے ہوں۔ اس ویڈیو کے لیے جو مواد ہے یہ برطانیہ کی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی سے لیا گیا ہے۔